السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم فنحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل قدر بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اس خدا وحدہ لا شریک لہ نے ہم لوگوں کو ایمان والوں کے گھروں میں پیدا فرمایا ہے، جس کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کریں اور تمام احکامات کو بجا لائیں۔ اور مسلمان اسی کو کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو تسلیم کرتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، مومن کے لیے دنیا آزاد نہیں ہے۔ مومن آزادانہ زندگی گزار نہیں سکتا، وہ شریعت کا پابند ہے، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا وہ پابند ہے۔ حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ اس حیثیت سے ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا پابند ہے۔ اگر وہ آزاد ہو گیا، اللہ کے احکامات کو پامال کر رہا ہے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی سنتوں کی دھجیاں اڑا رہا ہے، پھر اسے مومن نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ آزاد ہو گیا، اس نے کافروں والا عمل کیا۔ وہ جنت الکافر، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے، اس لیے کہ کافر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے جس طریقے سے چاہے وہ زندگی گزار رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اسے نہ اللہ کا خوف ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہونے کا احساس ہے۔ بھائی تو کافر ہے، جیسے چاہے زندگی دنیا میں زندگی گزار لے، لیکن روز محشر کے دن تجھ سے کوئی سوال نہیں ہوگا، بغیر سوال کیے کہ تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ لیکن مومن جو ہے وہ آزادانہ زندگی گزار نہیں سکتا، وہ پابند ہے شریعت کا، وہ پابند ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا، اللہ کے احکامات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا۔ یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں سنتوں کو بتلایا ہے، احکامات کو جاری فرمایا ہے۔ انسان اگر کامیابی کا راستہ طے کرنا چاہتا ہے تو ان احکامات کو پکڑ کر وہ آگے چلے، احکامات کو پامال کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اسی کے ضمن میں گزشتہ 2 جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے انسان کے جسم پر اگنے والے جملہ بالوں کے احکامات بیان فرمائے جا رہے ہیں، جن میں داڑھی کے بالوں کا ذکر آیا، کئی سارے اس کے مسائل آپ حضرات نے سماعت فرمائے ہیں، مونچھوں کا ذکر آیا اور سر کے بالوں کا ذکر آیا، شاید جن میں کئی سارے مسائل آپ نے پہلی مرتبہ سنے ہوئے ہوں گے، اس لیے کہ ان مسائل کے بیان کرنے کے کئی مواقع فراہم نہیں ہوتے۔ میں نے سوچا چونکہ اس سے قبل جو 6-8 جمعہ چلے تھے جس کے اندر نماز کا ذکر آیا تھا اور نماز کے مسائل کا ذکر آیا تھا، نماز کے سنن، واجبات، مستحبات اور فرائض اور اس کے طور اور طریقے کا بیان آیا تھا، چونکہ یہ بھی چیزیں ضروری ہیں، اس کے ضمن میں نے یہ عنوان شروع کیا۔ تو لہٰذا گزشتہ جمعہ سر کے تھوڑے احکامات بیان فرمائے گئے، جن میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کیا ہمیشہ سر کے بالوں کو حلق کرنا، منڈوانا جائز ہے؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے ہمیشہ سر کے بالوں کو نکالتے ہیں۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوائے حج اور عمرہ کے علاوہ کبھی بھی آپ نے سر کو منڈوایا ہو کسی حدیث میں بات نہیں ملتی، لیکن سر پر بال رکھنا مکمل یا بالوں کو منڈوا دینا، حلق کرنا، دونوں جائز ہیں، دونوں سنت ہے۔ کیوں؟ دیکھیں ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالوں کو ایک طرف رکھنا اور دوسری طرف کاٹ دینا ناجائز ہے، جس کی تفسیر گزشتہ جمعہ آ چکی ہے۔ یا تو بال سر پر پورے کے پورے رکھیں یا حلق کروا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، لہذا اگر جنابت کے غسل کے موقع پر اگر یہ ایک بال بھی سوکھا رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ احتیاط کے لیے ہمیشہ اپنے سر کے بال نکلوا لیتے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب پوچھا جاتا کہ ہمیشہ آپ سر کے بال کیوں نکلوا لیتے ہیں، سر کے بالوں کو کیوں منڈواتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے
کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ہے، مجھے خوف ہے کہ میں غسل کروں اور میرا کوئی ایک بار سوکھا رہ جائے اور میرا غسل نہ ہو۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہی معمول تھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے نکیر نہیں فرمائی، نہ آپ نے منع فرمایا۔ چنانچہ اہل علم جانتے ہیں کہ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور فعل شریعت کے اندر حجت ہے، اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر بھی شریعت کے اندر حجت اور دلیل ہے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہی معمول رہا، نہ حضرت ابو بکر نے کچھ کہا، نہ حضرت عمر نے کچھ کہا، نہ حضرت عثمان نے کچھ کہا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے، علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس طریقے سے سر پر بال رکھنا سنت ہے، اسی طریقے سے سر کے بال منڈوانا بھی سنت ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس تعلق سے کہ جس بندے کو سر پر بال رکھ کر اس کی دیکھ بھالی کرنا، یعنی اس کو صاف ستھرا رکھنا اور اس پر تیل لگانا دشوار ہو تو اس کے لیے حلق کروانا مستحب ہے، اور جس کے لیے کوئی مشکل نہیں اس کے لیے سر پر بال رکھنا افضل ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اعتدال کی بات بیان فرمائی ہے۔ دیکھیں، بعض لوگوں کا یہ اشکال ہوتا ہے کہ بھائی سر پر سے ہمیشہ بال نکلوانا یا منڈوانا یہ خوارج کا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خوارج کے علامات میں سے اس علامت کا ذکر فرمایا ہے، تو تبلیغی احباب کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ سر کے بال نکلوا لیتے ہیں، ان سے منع کیجئے، یہ عمل غلط ہے۔ تو دیکھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کی علامات میں سے ایک علامت ضرور بیان فرمائی ہے کہ وہ سر کو منڈواتے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجودگی میں اور آپ کی حیات طیبہ کے بعد حضرات صحابہ کے زمانے میں صاف یہ بتلاتا ہے کہ وہ خوارج کی علامات میں سے ہے، اس کے علاوہ اس کے اور علامات بھی ہیں، لیکن بنفس نفیس صرف سر کو منڈوانے سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ خوارج میں سے ہے۔ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے سر پر بال رکھنا سنت ہے، اسی طریقے سے سر کے بال کو منڈوانا بھی سنت ہے۔ لیکن جو میں نے اعتدال کی بات کہی ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے جس قول کو میں نے ذکر کیا ہے کہ جس آدمی کے لیے سر پر بال رکھ کر اس کی حفاظت کرنا، اس کو صاف ستھرا رکھنا، اس پر تیل لگانا مشکل ہو، اس کے لیے مستحب یہی ہے کہ وہ حلق کروا لے۔ جس کے لیے مشکل نہ ہو اس کے لیے بال رکھنا ہی افضل ہے۔ ایک اور مسئلہ سماعت فرمائیں کہ سر پر کیا مصنوعی بال لگا سکتے ہیں؟ بعض عورتیں بازار سے بال خریدتی ہیں، مصنوعی بال جسے نقلی بال کہتے ہیں، یا ہمارے ہاں جسے چوری کے بال کہتے ہیں، کیا اس کا عورتوں کے لیے استعمال کرنا، لگانا جائز ہے؟ دیکھیں، اگر وہ انسانی بال ہیں، یعنی انسانوں کے وہ بال ہیں، تو پھر اس کا استعمال گناہ کبیرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورت کے لیے لعنت فرمائی ہے جو عورت انسانوں کے بال اپنے بالوں کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی جانور کے بال ہیں سوائے خنزیر کے، تب تو اس کی اجازت ہے، جائز ہے، لیکن اگر انسانوں کے نہیں اور خنزیر کے بال بھی نہیں، کسی اور جانور کے بال ہیں لیکن اس کی غرض دھوکہ دینا ہے، تب تو ناجائز اور حرام ہے۔ اس لیے کہ اسلام کے اندر دھوکہ دینا بڑی بری بات ہے، حرام ہے۔ اسی طریقے سے انسانی بالوں کو بیچنا کیسا ہے؟
عام طور پر آپ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں گلی کوچوں میں دیہات کے لوگ آتے ہیں جو بال خریدتے ہیں اور اچھی سے اچھی قیمت اس کی رکھتے ہیں، اور بعض بالوں کے عوض میں معمولی چیزیں دے دیتے ہیں، گھریلو اشیاء. تو یہ خرید و فروخت اور اس کی قیمت کیا جائز ہے؟ دیکھیں یاد رکھیں، انسان کا ہر عضو قابل احترام ہے، انسان کا ہر عضو قابل احترام ہے. ہرگز ان اعضاء کی کوئی تجارت اور اس پر اجرت ہرگز منعقد نہیں ہوتی. چنانچہ بالوں کے احترام ہونے کی وجہ سے اس کی تجارت اور اسے بیچنا ناجائز اور حرام ہے، اور اس کے ذریعے جو آمدنی حاصل ہو وہ بھی ناجائز اور حرام ہے. دیکھیں انسان کے اعضاء میں سے اور انسان کی چیزوں میں سے خون کا مسئلہ بھی ہے. بعض پیسے لے کر خون دیتے ہیں، یہ عمل بھی ناجائز اور حرام ہے. بعض خاموخواہ خون دیتے ہیں، اور بعض وہ کیا خون دینے کے کیمپ لگواتے ہیں، خون ڈونیٹ کرو. آپ حضرات فقہاء اکرام سے مسائل معلوم کریں، بغیر ضرورت شدیدہ کے یہ عمل بھی ناجائز ہے. بغیر شاید جماعت آئی ہوئی اس میں حضرات علماء کرام ہوں گے، آپ پوچھ لیں، بغیر ضرورت شدیدہ کے ایسے مجلس منعقد کرنا بھی ناجائز ہیں. یہ میں اپنی بات نہیں، یہ شریعت مطہرہ کی بات میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. عورتوں کا بال کٹوانا کیسا ہے؟ بعض عورتیں سر کے بال منڈوا لیتی ہیں، بعض ادھر سے نکالتی ہیں، پیچھے سے نکالتی ہیں. دیکھیں یہ عمل بھی تشبہ بالرجال، یعنی مردوں کے ساتھ مشابہت ہونے کی وجہ سے یہ عمل بھی جائز نہیں ہے. لیکن اگر کسی بیماری کی وجہ سے نکال رہی ہیں تب اس کی شریعت کے اندر گنجائش ہے. تب تک گنجائش ہے جبکہ اس کی وہ بیماری کا ازالہ ہو. جب بیماری کا ازالہ ہو، بیماری ختم ہو جائے، تب اس کے لیے بال رکھنا واجب اور ضروری ہے. عورتوں کے لیے بال کٹوانے کی ممانعت کس عمر سے ہے؟ دیکھیں اصل حکم تو اس کے بلوغ کے ساتھ ہے، لیکن شریعت کے کئی مسائل کے اندر، کئی احکامات کے اندر عورت جب 9 سال کی مدت پوری کر جاتی ہے تو بالغہ کے حکم میں آ جاتی ہے. چنانچہ پردہ اس پر واجب ہو جاتا ہے اور دیگر مسائل اس پر عائد ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے 9 سال کی عمر کے بعد اس کا بال نکلوانا ناجائز ہے. اس سے چھوٹی ہے تو بال درست بنانے کے لیے، بال کو صحیح بنانے کے لیے اگر اس کو تراشا جا رہا ہے، کٹوایا جا، جیسے چھوٹی بچیوں کاٹتے ہیں، شریعت کے اندر اس کی گنجائش ہے. دیکھیں آبرو کا کیا حکم ہے؟ یعنی آنکھوں کے اوپر جو بال ہوتے ہیں، اگر کسی کے بال اس قدر آئے ہیں جس کو دیکھنے سے وحشت محسوس ہو رہی ہے، بعض لوگوں کو بہت زیادہ بال نکل آ جاتے ہیں تو دیکھنے میں وہ بڑے وحشت انداز ہوتے ہیں، دیکھنے سے خوف بھی طاری ہو جاتا ہے. تو ایسوں کے لیے حکم یہ ہے کہ بھائی آپ اس قدر اس کے بال نکلوا لیں کہ آپ کی حالت و عام حالات کے مطابق ہو جائے. اس سے اگر کوئی زیادتی کر رہا ہے تو اس کا یہ عمل ناجائز ہے. سینے اور پیٹ کے بالوں کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کا تراشنا جائز ہے؟ سینے اور پیٹ کے بالوں کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کا نکلوانا، تراشنا جائز ہے؟ بھائی جائز تو ہے لیکن خلاف ادب اور خلاف اولا ہے. جائز تو ہے لیکن خلاف ادب اور خلاف اولا ہے. اسی طریقے سے ران کے بال اور بازوؤں کے بالوں کا کیا حکم ہے؟ کئی سال لوگوں کو بہت زیادہ بال اگاتے ہیں اور کئی موقعوں پر وہ پریشانی کا باعث ہوتے ہیں. گرمی کا جب موسم آ جائے بڑی پریشانی ہوتی ہے. اس گرمی کے پانی کے جم جانے کی وجہ سے زخم بھی پیدا ہوتے ہیں. اس لیے ان مسائل کو بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اتنے چھوٹے مسائل کا ذکر کیوں نہ. وجہ یہ ہے گرمی کا جو موسم آتا ہے ایسے لوگوں کے لیے بڑی دقت ہوتی ہے، بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا چھوڑ دینا یا نکلوانا دونوں جائز ہے. شریعت کے اندر اس کی گنجائش ہے. اسی طریقے ناک کے بالوں کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کو بالکل نکالنا ہے یا چمٹنا ہے یا اکھیڑنا ہے، کیا ہے؟ تو دیکھیں
ناک کے بالوں کا حکم یہ ہے کہ جب بھی وہ بڑے ہو جائیں تو اسے کٹ کر دیں، کاٹ دیں ان بالوں کو۔ اگر وہ بال اس قدر بڑے ہو رہے ہیں کہ ناک کے باہر آ گئے اور لوگوں کے لیے لوگوں کی طبیعت کے بدلنے کی وجہ وہ ناک بن رہے ہیں، تو تب تو ایسے بالوں کا رکھنا اور اس قدر رکھنا وہ بھی ناجائز ہے۔ کان کے بالوں کا حکم کیا ہے؟ بعض لوگوں کو بہت زیادہ کان میں بال آ جاتے ہیں جس سے وہ چہرہ خوفناک ہوتا ہے، بدنما نظر آتا ہے۔ دیکھیں اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں ان بالوں کو تراشیں، ان بالوں کو نکلوا دیں۔ گردن کے بالوں کا حکم کیا ہے؟ فتاوی رشیدیہ کے اندر حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سر الگ عضو ہے اور گردن الگ عضو ہے، گردن سر میں شامل نہیں ہے، لہذا اس کا حکم یہ ہے کہ اگر چاہیں تو گردن کے بال نکلوا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ زیر بغل کے بالوں کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے اس میں اولا یہی ہے کہ بغل کے بالوں کو اکھیڑ دیا جائے، اگرچہ اس پر وسترا چلانا بھی جائز ہے، اگر اصل تو اولا یہی ہے، افضل یہی ہے ان بغل کے بالوں کو اکھیڑ دیا جائے۔ اس میں شاید بزرگوں نے یہ حکمت لکھی ہے، کہیں پڑھنے کا موقع ہوا تھا، جب بچوں کو شروع میں بغل کے بال آتے ہیں اس کو چند ہفتوں تک اگر اکھیڑ دیا جائے تو پھر وہ بال کم آتے ہیں یا بال بالکل ہی نہیں آتے۔ اس میں ایک حکمت بیان فرمائی گئی ہے۔ زیر ناف بال صاف کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ یعنی ناف کے نیچے جو بال ہوتے ہیں اس کے صاف کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے جیسے ہی پیٹ کی انتہا ختم ہوتی ہے، ناف کے بعد اور تھوڑا نیچے پیٹ کی انتہا جہاں ختم ہوتی ہے تو وہاں سے جو گھنے بال اگ آتے ہیں، وہاں سے لے کر اعضائے ثلاثہ، پیشاب کی نالی ہے، خصیتین ہے اور بڑی نالی ہے، وہاں تک بھی سارے کے سارے بالوں کو مرد کے لیے سنت یہ ہے کہ وسترے کے ذریعے سے ان سارے کے سارے بالوں کو صاف کرے۔ مرد کے لیے، عورت کے لیے ان بالوں کو چمٹی کے ذریعے سے یا ہاتھوں کے ذریعے سے اکھاڑنا ہی سنت ہے۔ اور دیکھیں ان بالوں کے ساتھ ساتھ رانوں پر اطراف اکناف میں جو بال اگائے ہیں یا پیچھے جو بال اگائے ہیں، جہاں پر نجاست کے لگنے کا خطرہ ہے، جہاں پر نجاست کے لگنے کا خطرہ ہے، ان بالوں کو صاف کرنا بھی واجب اور ضروری ہے۔ ان بالوں کو صاف کرنا بھی واجب اور ضروری ہے۔ اور یہ عمل ہفتے میں کتنی مرتبہ ہونا چاہیے؟ اس کی مدت کیا ہے؟ دیکھیں ہفتے میں ایک مرتبہ ان بالوں کو اسی کے ساتھ بغل کے بال اور اسی کے ساتھ ناخن تراشنا ہفتے میں ایک مرتبہ افضل ہے، اور جمعہ کا دن اس کے لیے مستحسن ہے، جمعہ کا دن اس کے لیے جمعہ کی نماز سے قبل صحیح ہے، اور اگر چاہے تو 15 دن میں ایک مرتبہ کر لیں، لیکن اس کی آخری جو حد ہے وہ 40 دن ہے۔ اگر اس حد کو پار کر لیا، 40 دن گزر گئے، ناخن بھی ویسے ہی چھوڑا ہوا ہے جاہلوں کی طرح، بغل کے بال بھی ویسے ہی لٹکے ہوئے ہیں، نیچے کے بال بھی ویسے ہی لٹکے ہوئے ہیں، وہ بہت بڑا گناہ کا عمل ہے، ارتکاب جرم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ دیکھیں بعض لوگ ناف کے نیچے بالوں کی صفائی کے لیے کریم اور دوسرے پاؤڈر وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، کیا اس کا استعمال کرنا جائز ہے؟ دیکھیں مردوں کے لیے حکم تو یہی ہے کہ وہ وسترے کے ذریعے اسے صاف کریں۔ اگر بوڑھا ہے آدمی صاف نہیں کر سکتا، اس کے لیے کریم کی بھی اجازت دے دی جائے گی، یا اور چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ بال حذف کر سکتا ہے تو اس کی شریعت کے اندر اجازت ہے۔ یہی اجازت عورت کے لیے بھی ہے، لیکن ایک آدمی اچھا ہے، تندرست ہے، کر سکتا ہے، اگر وہ ایسے چیزوں کی اور ایسے اشیاء کی استعمال کر رہا ہے
کہا جائے گا صفائی تو ہو جائے گی، لیکن عمل یہ جو اس کا ہو رہا ہے یہ خلاف سنت سمجھا جائے گا۔ زیر ناف بال دوسرے سے صاف کروانا کیسا ہے؟ دیکھیں، بعض بوڑھے ہوتے ہیں اور بوڑھے ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بال صاف کروا نہیں پاتے، یا بعض بیمار ہو جاتے ہیں، بیماری کی وجہ سے وہ اپنے بال خود صاف کر نہیں پاتے۔ ہاسپٹلوں میں آپ کسی کو موقع ہوئے ہوں گے، جب آپریشن کا موقع ہوتا ہے وہاں پر نائی کو بلایا جاتا ہے، وہ بالوں کو صاف کرتا ہے۔ ہم نے ایسے موقع دیکھے ہیں۔ کیا دوسرے کا بال صاف کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، بحالت مجبوری، بوڑھا ہے آدمی یا بیمار ہے اور خود صاف نہیں کر سکتا، بیوی ہے تو اس کی بیوی ان بالوں کو صاف کر دے۔ اگر اور موقع ہے تو نائی صاف کر رہا ہے تو وہ صاف کرنے والا نائی و حجام ان بالوں کو وہ صاف کرے نظروں کو بچاتے ہوئے، اور اعضائے مخصوصہ کو چھونے سے وہ حتی الامکان گریز کرے۔ گریز کرتے ہوئے اگر وہ صفائی کر رہا ہے تو شریعت کے اندر اس کی بھی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کے تمام احکامات پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔